السلام علیکم فرینڈز، آپ کا دل کبھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا ہے؟ کیا آپ صرف حسن اور جمال کا لطف اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں بنا کسی مورل یا سوشل پرپز کے؟ اگر ہاں تو آج کا ٹاپک آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایستھیٹکسزم موومنٹ کو، ایک ایسی لٹرلی اور آرٹسٹک موومنٹ جو صرف بیوٹی اور آرٹ کے لیے آرٹ پر فوکس کرتی ہے۔ یہ موومنٹ 19 سینچری میں انگلینڈ اور یورپ میں بہت مشہور ہوئی۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے اس موومنٹ کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ایستھیٹکسزم موومنٹ 19 سینچری کے دوران یورپ، خاص کر کے انگلینڈ، فرانس اور جرمنی میں اتری۔ اس موومنٹ کا اصل مقصد یہ تھا کہ آرٹ اور لٹریچر کو کسی مورل یا سوشل ایجنڈا سے آزاد کیا جائے اور صرف بیوٹی اور آرٹسٹک ایکسپیرینس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اس موومنٹ کا پیچھا کرنے کے لیے ہمیں رومانٹکسزم اور وکٹورین ایرا کے لٹریچر کو سمجھنا ہوگا۔ رومانٹکسزم 18 to 19 سینچری نے ایموشن اور انڈیویجول ایکسپیرینس کو ہائی لائٹ کیا۔ پھر آیا وکٹورین ایرا 1837 سے 1901، جو بہت زیادہ مورل ویلیوز، سوشل ریسپانسبلٹی اور ریئلسٹک لٹریچر پر فوکس کرتا تھا۔ لیکن ایستھیٹک موومنٹ کا کہنا تھا کہ آرٹ صرف آرٹ کے لیے ہوتا ہے، اسے کسی مورل یا ایتھیکل لیسن دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ری ایکشن تھا وکٹورین مورل ریسٹرکشن کے خلاف، جس میں آرٹ کو صرف ایتھیکل اور سوشل ریفارمیشن کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس موومنٹ کے بہت سے مشہور رائٹر اور تھنکر تھے جو اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے تھے۔ ان رائٹر نے نہ صرف انگلش لٹریچر بلکہ یورپین آرٹ اور لٹریچر کو بھی بہت متاثر کیا۔ والٹر پیٹر اس موومنٹ کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ اس نے کہا کہ آرٹ کا اصل مقصد صرف بیوٹی کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ اس کی بک اسٹڈی ان ہسٹری آف دا رینیسانس 1873 اس موومنٹ کا انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن سمجھی جاتی ہے۔ آسکر ولڈے ایستھیٹکسزم کا سب سے مشہور نام آسکر ولڈے ہے۔ اس کی فلسفی تھی آرٹ فار آرٹ's سیک۔ اس کا ناول دی پکچر آف ڈورین گرے ایستھیٹک آئیڈیاز کا سب سے بڑا ایکسپریشن ہے۔ اس کے ڈرامہ جیسے امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ بھی اس موومنٹ کی فلسفی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ولڈے کا کہنا تھا لائنگ the telling of beauty untrue things is proper aim of art، یعنی آرٹ کا اصل مقصد خوبصورتی اور فیسینیٹنگ چیزوں پر پیش کرنا ہے، چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ۔ ایستھیٹکسزم کا سب سے بڑا آئیڈیا تھا آرٹ فار آرٹ's سیک۔ اس کا مطلب ہے کہ آرٹ کا صرف ایک ہی مقصد ہے، خوبصورتی کو دکھانا۔ آرٹ کو کسی مورل یا ایتھیکل ایجنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ وکٹورین ایرا میں آرٹ کو ایک مورل ٹول سمجھا جاتا تھا، لیکن ایستھیٹکسزم موومنٹ نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ ان رائٹرز کا کہنا تھا کہ آرٹ کو کسی بھی ایتھیکل یا سوشل ایشو سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ایستھیٹکسزم کا کہنا تھا کہ صرف بیوٹی اور آرٹسٹک پرفیکشن کا لطف اٹھانا چاہیے۔ جو چیز ایستھیٹکلی پلیزنگ ہے وہی ویلیوبل ہے۔ اس موومنٹ کے آرٹسٹ اور رائٹر نے سمبولزم اور سینسری امیجز کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ وہ پوئٹری اور ناولز میں لگژری، ایزوٹک تھیم اور مسٹکسزم کو ڈپکٹ کرتے تھے۔ جس طرح ہر موومنٹ کا ایک اپوزیشن ہوتا ہے، ویسے ہی ایستھیٹکسزم کا بھی کرٹک اور اپوزنگ موومنٹ تھے۔ ریئلزم موومنٹ، نیچرلزم موومنٹ، مورل اینڈ ریلیجیس کرٹیسزم، پوسٹ وکٹورین ایتھیکل لٹریچر۔ دوستوں، یہ چار جو ہیں وہ ایستھیٹکسزم کے اپوزٹ میں تھیں۔ ایستھیٹک موومنٹ صرف 19 سینچری تک محدود نہیں رہا
بلکہ آج بھی اس کا اثر لٹریچر، فائن آرٹ اور ویژول کلچر میں نظر آتا ہے۔ ماڈرن آرٹ اینڈ لٹریچر میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم نے بھی اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کیا۔ آرٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی میننگ فل، اٹ جسٹ ہیز ٹو بی انجوائڈ۔ فیشن، انٹیریئر ڈیزائن، فوٹوگرافی اور سنیما میں بھی ایستھیٹک موومنٹ کے ٹریسز نظر آتے ہیں۔ اگر آج بھی کسی چیز کو صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، چاہے وہ ایک پینٹنگ ہو، ایک ناول ہو یا ایک سانگ، تو آپ بھی کسی نہ کسی حد تک ایستھیٹک موومنٹ کا حصہ ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ایک تفصیلی جائزہ ایستھیٹک موومنٹ کا۔ یہ ایک ایسی لٹرلی اور آرٹسٹک ریولیوشن تھی جو بیوٹی کو سب سے اوپر رکھتی تھی اور سوشل یا مورل ویلیوز کو سیکنڈری سمجھتی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آرٹ کا اصل مقصد صرف بیوٹی ہے یا کچھ اور بھی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔